جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھ لینا بھائی کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی درست نہیں۔ ائمہ اربع امام احمد بن حنبل، شافعی، مالک، ابو حنیفہ رحمہم اللہ، یہ سب کے سب اس بات پر فتویٰ دیتے تھے کہ ایسی جرابیں جن میں کچھ قیود نہ ہوں علی الاطلاق مطلقاً جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ وہ کہتے تھے، اور ان کا فتویٰ ہے خاص طور پہ حنفیہ کا، کہ ایسی جراب ہونی چاہیے جسے پہن کر میل 2 میل آدمی پیدل چلے تو جراب پھٹے نہیں، بغیر کسی خارجی مدد کے، خارجی بندش کے، خود بخود وہ پنڈلی پر قائم رہے۔ تیسری شرط یہ قرار دیتے تھے کہ اس پہ پانی ڈالا جائے تو پانی اندر جذب نہ ہو۔ اب وہ جراب چمڑے کی بنی ہوئی ہو، ریکسن کی بنی ہوئی ہو، موٹے اور دبیز کپڑے کی بنی ہوئی ہو، جیسے کہ گلگت وغیرہ میں جرابیں پہنتے ہیں، اور وہ جو ہوتی ہیں اون کی بنائی سے بنی جاتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، ساری چیزیں جائز۔ میٹیریل سے غرض نہیں ہے، غرض اس چیز سے ہے کہ وہ یہ شرائط پوری کرتی ہے یا نہیں۔ اس میں تو عوام کا تو الگ مسئلہ ہے، خواص کو یہ جو علماء ہیں نا انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک چیز کو وہ جائز سمجھتے ہیں، مثلا اہل حدیث حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو بھی ان کی مہربانی، ان کی عنایت ہو کہ وہ اس کا احتیاط کر لیں کہ ان کے پیچھے ایسے لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یا ان کا فتویٰ نہیں، تو ان کی رعایت انہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کی رعایت پہ معاملات چلتے ہیں۔ حنفی فقہا ایک مرتبہ رفع یدین کے قائل ہیں جنازے میں، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا حنفیوں کے آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود فقہائے بلخ نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب آدمی حج کے لیے جائے تو وہاں کے طریقے کے مطابق چاروں تکبیرات میں ہاتھ اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر ان کا مسلک یہ ہے تو اس مسلک کا احترام کرنا چاہیے، اتنی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ ضروری آپ نے ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھانا۔ یہ شامی نے لکھا ہے رحمہ اللہ۔ اس لیے ایک دوسرے کی رعایت سے کام کرنا چاہیے کہ ائمہ کو چاہیے۔ ہم نے لندن میں ایک مرتبہ بہت شدید سردی تھی تو وضو کر رہے تھے نماز کے لیے، تو ایک لڑکا آیا بیٹھا اور اس نے چہرے پہ ایسے ہی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرا، ہاتھ دھو لیے پھر ہاتھ پھیرا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اس نے اپنے کوٹ پہ ہی ایسے دونوں ہاتھ گیلے کر کے پھیر لیے، پھر سر پہ وہ کیپ جو ہوتی ہے شدید سردی میں لندن میں لوگ پہنتے ہیں، ایک بڑا کوٹ اور ایک کیپ، اس پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا، پھر پاؤں پہ بھی ہاتھ پھیر لیا۔ تو ہم نے پوچھا کہ اگر برا نہ مانے یہ کہنے کہ وضو کیا ہے؟ کہ اچھا ان کا یہ کونیوں تک ہاتھوں کا دھونا، انہوں نے کہا جب سر پہ مسا ہو سکتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب خود سوچیں، یہ وضو ہوا اور یہ نماز پڑھی جائے گی، اب کون کہے کہ بھیا یہ وضو کا طریقہ نہیں ہے؟ انہوں نے مسا جو جرابوں پہ تھا اور جو سر کا مسا تھا اس پہ قیاس کر لیا، کونیوں کو بھی۔ تو ہم نے ان سے ویسے ہی ایک بات عرض کی، میں نے کہا اگر خاتون نقاب پہنے ہوئے ہوں تو کیا نقاب پہ مسا کر سکتی ہیں؟ ایسے ہی مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ میں چپ ہو گئے، کہنے کہ شاید ہو سکتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ تب عورت اگر نقاب پہ مسا کر لے اور پاؤں پہ جرابوں پہ بھی مسا کر لے، سر پہ بھی ایسے ہی کرے اور کونیوں پہ بھی، تو پھر اس کا بھی وضو ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی نفس سہولت کی خاطر خدا کے حکم کو توڑتا ہے۔ انسانی نفس کبھی لذت کی بنا پر خدا کے حکم کو توڑتا ہے اور کبھی سہولت کی بنا پر خدا کے حکم کو توڑتا ہے۔ ان دونوں سے بچنا چاہیے۔